अस्सलाम वालेकुम रेवोल्यूशन फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने तो मेरा रंगे हश्तम का पार्ट 2 जो कि फाइनल पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, वो रीड आउट करना है। और इस पार्ट को देर इसलिए होगी क्योंकि ईद आ गई थी और मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो इसलिए, और होप सो आप लोग भी बिजी होंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा लेट हो गया। तो चलें बगैर किसी चीज़ का इंतजार किए इसको स्टार्ट करते हैं। महम और नूर दोनों ही को अपनी मौत का यकीन हो चुका था कि वो लंबा चौड़ा वजूद घुटनों के बल गिरने वाले अंदाज में महम के करीब आ बैठा। उसके मुंह से निकलने वाले अंदाज ने दोनों को शर्त कर दिया, मेरी दुल्हन मरी नहीं, मेरी दुल्हन मरी नहीं। वो कोई और नहीं, मलिक शहरयार था, जो कि दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बच्चों की तरह सिसक रहा था। महम का दिल उसे इस तरह रोते देखकर और पेचीदने लगा। किसने कहा तुम्हारी दुल्हन मर गई? महम ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। वो हवेली में आग लग गई, सब कह रहे थे कि दुल्हन मर गई। वो उसे तकते हुए अटक अटक कर बोला। महम और नूर ने दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। इस पे शादी मर की कैफियत आ रही थी। तुमको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ हूँ? माम ने उसका चेहरा ऊंचा करते हुए पूछा। क्या पता था कि तुम मिल जाओगी? वहाँ सब कह रहे थे कि तुम आग में जल मरी हो, तो तुम्हारे बिना जी कर क्या करना था? मैं तो पास की पहाड़ी से कूदने जा रहा था कि तुम मिल गई, वो बेसाख्तगी से बोला। माम ने इसकी बात सुनकर दिल पे ये हाथ रख लिया। कुदरत के किए गए हर काम में एक हिकमत पोशीदा होती है, बस इंसान मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत न होने के बायस हिम्मत छोड़ बैठता है। गाड़ी बन के बीच रास्ते में उतार के जाने पर वहां बुरी तरह दिल बर्दाश्त हो गई थी, लेकिन इस मुश्किल में उसके लिए आसानी पोशीदा थी, जो कि इसकी नजर बाकस से ओझल थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शहरियार का सहारा लेकर आगे का सफर तय करने लगी। थाने पहुंचते ही साहिल को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। अंदर साहब और सजील भी उसके साथ वहां पहुंचे। बड़ी तको के बाद उन्हें थाने के इंचार्ज से मिलवाया गया। जी बादशाह, कैसे आना हुआ? एसएचओ अपनी मूंछों को ताव देता उनसे यकसर अनजान बना हुआ था। उनका वकील भी वहीं पहुंच गया और साहिल की जमानत के कागजात उसके सामने रखे। ना जी ना, ये जमानत नहीं हो सकती, वो नफे में सलाते हुए बोला। कागजात पूरे हैं तो क्यों नहीं हो सकती? वकील साहब ने इसी के अंदाज में सवाल किया। वो कोई इंतहाई बददिमाग पुलिस वाला था, जो कि अपनी फिरौनियत में मस्त था। पूरे हैं, दिखाएं जरा। उसने हाथ बढ़ा के कागजात वकील से लिए और देखने लगा, और उनमें से एक कागज निकालकर फाड़ दिया। लो जी, अब पूरे नहीं, ये कहकर उसने फलक शगाफ कहका लगाया। सजील ने तो गुस्से में मुठियां भींच ली और नजर साहब दिल महसूस कर रह गए। वो लोग वहां से उठकर बाहर आने लगे तो एक कांस्टेबल उनके पास आया। आप लोगों को अपने बदले से कोई प्यार नहीं, जो से यूं बेयारो मददगार छोड़कर जा रहे हो? वो उनसे बनावटी हमदर्दी करते हुए बोला। हम अपनी सी कोशिश कर चुके हैं, कल अदालत में देखेंगे। अंदर साहब पास बड़ी बेंच पे बैठते हुए बोले। अंदर की खबर है मेरे पास। वो अपना लहजा ड्रामाई बनाते हुए बोला। क्या खबर? सजील ने पूछा। अदालत नहीं जाने देगी उसे, आची चौधरियों का बंदलाक अब में ही इसका काम तमाम। सजील ने इसके बाद मुकम्मल ना होने दी और उसके होंठों पे अपना हाथ रख दिया। अंदर साहब तो रूहानसू ही हो गए। परेशान ना हो, बस कुछ चाय पानी का पूछ लें थानेदार साहब से, तो वो खुद थाने में कोई गैर कानूनी काम ना होने देंगे। इतनी लंबी तमहीद के बाद आखिर वो अपने असल मकसद पे आ गया। अंदर साहब ने सजील को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद दोबारा अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो कंधे मजीद झुके हुए थे। आओ साहिल से मिल लेते हैं। पैसे से बड़े बड़े मौजे बर्पा हो जाते हैं। अपनी अपनी सोचों में गुम वो दोनों एक तरफ बने लॉकअप की तरफ बढ़ गए। महम के लिए पैर में आएगी मोच के साथ चलना किसी क़यामत से कम न था। हालांकि शहरयार ने उसे थामे रखा था, फिर भी दर्द से वो बेहाल हुई जा रही थी। यकदम किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकी। नूर और महम चाहकर भी ना भाग सकी और एक तेज रफ्तार जीप उनके पास आकर रुक गई। वो दोनों चादर के पल्लू से अपना चेहरा छुपाने लगी। न जाने अब कौन सी नई मुसीबत उन पर नाज़िल होने वाली थी। अरे शहरयार, तुम इस वक्त यहाँ कहाँ? एक अनजान मगर दोस्ताना लहजा लिए एक मर्द की आवाज आई। नाजीदे, कोई गल नहीं, मेरे घर वाले हैं, बस दूसरे पिंड तक जाना है। सच शुक्र है कि मौके की मुनासबत से शहरयार बात बताने लगा। इसी लम्हे महम पैर की मूछ के बाईस डगमगाई और चादर का पल्लू उसके चेहरे से हट गया। इसका हसीन जावेद उर्फ जीदे के दिल पे बिजली से गिरा गया। वो बंदा शहरयार की पिंड का ही था और इसके सारे हालात से वाकिफ था। महम की एक झलक देख लेने के बाद उसकी नीयत में फतूर सा आ गया। आजा आजा, जीप में आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, जावेद मुजाहिर हमदर्दी से बोला। शहरयार अपनी मासूमियत के बायस उसकी नीयत को ना जांच पाया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। माम ने उसे रोकना चाह लेकिन उसकी बात समझ ही ना सका। उनकी गाड़ी में बैठते ही वो आगे लगे शीशे से माम को देखने लगा। उसकी खबासत भरी मुस्कुराहट माम की नजरों से पोशीदा ना थी। उनकी गाड़ी में बैठते ही वो आगे लगे शीशे से माम को देखने लगा। उसकी खबासत भरी मुस्कुराहट माम की नजरों से ना पोशीदा थी। माम के वजूद पर जैसे रंग रंग की बारीकियां चुंटियां सी रेंग रही थी। वो जावेद की नजरों में पोशीदा होवस की पहचान चुकी थी, लेकिन शहरयार अपनी असली मासूमियत के बायस ये सब महसूस न कर सका। अंधेरे में जीप तेजी से नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ती जा रही थी, कैसी मंजिल की तरफ जिसका किसी को इल्म न था। अंदर साहब उस सजील थके मांदे ताने से घर पहुंचे तो एक और क़यामत लोगों की मुंतजिर थी। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो रुकैया बेगम फोन हाथ में लिए साकित वाजिद बैठी थी। उनकी आंखें आंसू से लबरेज थी और निगाहें कहीं दूर खला में तक रही थी। रुकैया, क्या हुआ? अंदर साहब ने उन्हें पुकारा। अम्मी कुछ तो बोले। सजील भी उनके पास आ बैठा। वो दोनों वक्ती तौर पर साहिल की परेशानी को बुला के इनके मतवजा कर रहे थे, लेकिन उनकी समाज ऐसे कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। रुकैया, कुछ तो कहो। अंदर साहब ने उनके दोनों बाजू थाम के उनको झंझोड़ डाला तो जैसे वो चौंक उठी।
माहम हमारी माहम लफ्ज उनके होंठों से टूट टूट के अदा हो रहे थे। क्या हुआ माहम को? वो दोनों एक जुबान होकर बोले। इतना कहकर रुकैया बेगम फूट फूट कर रोने लगी। अंसर साहब समझ गए कि गांव से कोई इत्तला पहुंची है। उन्होंने फौरी तौर पर गांव कॉल की। क्या हुआ है? रुकैया को क्या बताया है माहम के बारे में? उन्होंने राबता होते ही पूछा। जवाब सुनकर वो भी सन्नाटे में आ गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें आंसू से डबडबाने लगी। सजील बगौर उनकी पल पल बदलते तासुरात देख रहा था। इनको खामोश देखकर उसने फोन उनसे ले लिया। जी मामू क्या हुआ? जवाब में माहम के आग में जलकर मर जाने की खबर उसके दिल पे बिजली बनकर गिरी। आप लोगों ने लाश, मेरा मतलब माहम को देखा? उसने रंधे हुए गले के साथ उनसे इस्तफसार किया। नहीं, ना वो लोग लाश दिखा रहे हैं, ना जनाजे की रसूमात अदा कर रहे हैं। न जाने असल बात है क्या? मामू ने फिक्रमंदी से जवाब दिया। सजील उनसे बात करके गहरी सोच में डूब गया। आप लोग परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ माहम को पर यकीन लहजे में बोला। तुम ये कैसे कह सकते हो? अंदर साहब ने पूछा। मेरा दिल कह रहा है हम ठीक है। सजील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक शोक की कैफियत ने सबको घेर रखा था। आज के अलावा पास कुछ न था। सुबह का सूरज तुलू होने वाला था। माहम के अलावा नूर और शहरियार ऊँघते दिखाई दे रहे थे। सिर्फ माहम ने सारी रात आंखों में ही काटी थी। गाड़ी एक पुरशिकवा हवेली के सामने आकर रुकी तो शहरियार भी चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये कहाँ ले आए हो? ये तो खाला की हवेली नहीं। शहरियार ने जावेद से पूछा। यार वहां भी छोड़ दूंगा, थोड़ा हमें भी मौका दो खिदमत का। वो शीशे से पीछे माहम को देखते हुए बोला। माहम के जिस्म के सारे रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका दिल किया कि वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग निकले। अच्छा ये बात है, फिर ठीक है। ये कहकर शहरियार जीप से उतर आया और पीछे माहम और नूर को उतरने का कहने लगा। जावेद ने फातिहाना नजरों से माहम को देखा। वो बेबसी से अपने होंठ काट रही थी। मुहाफिज उसके साथ था लेकिन दोस्त और दुश्मन के फर्क को पहचानने की अहलियत नहीं रखता था। इतनी देर में हवेली का दरवाजा खुल चुका था। ना चाहते हुए भी उनको अंदर जाना ही पड़ा। जुलेखा, जावेद ने आवाज लगाई। एक खादमा उसकी आवाज पर दौड़ी हुई हाजिर हो गई। जुलेखा, इन बीबियों को जनान खाने की तरफ ले जाओ। उसने हुक्म जारी किया। माहम किसी तौर पर शहरियार से लग नहीं होना चाहती थी लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा ही न था। चारों ना चारा उसने जनान खाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बुरी तरह हरासा थी और परेशानी उसके चेहरे से मुजहश थी। आओ इधर आओ बेटी। अंदर दाखिल होते ही एक बारोब मगर मुशफिक आवाज उसकी समाज से टकराई। उसने अल्फाज की सिम देखा तो व्हील चेयर पे एक सफेद रुई के गाले जैसी खातून बैठी थी। वो एक ट्रांस में उनकी जानिब बढ़ी और उनके कदमों में जाकर बैठ गई। क्या हुआ धी रानी, परेशान है? उन्होंने उसके सर पे हाथ रखते हुए पूछा। माहम के कानों ने जैसे ये शहद डूबा लहजा सदियों बाद ही सुना था और नागालियों और कोसों से तो उसके साथ कलाम किया जाता था। वो ये लहजा सहा ना पाई और उसके गोद में सरक कर धुआंधार होने लगी। वो कम हिम्मत कभी भी नहीं रही थी लेकिन कभी कभी रुक कर अपना बोझ दूसरे के कंधे पर रख देने से सफर की अजियत और मुसाफत का असर कुछ तो जायल हो ही जाता है। माहम ने भी यही किया। अपने दिल का हर जख्म खोल के उनके आगे रख दिया। वो खामोशी से उसके आंसू गिरते हुए देखती रही। उसको बीच में बिल्कुल भी ना टोका और उसके होंठों से निकलते कुर्ब को लफ्जों में ढलते हुए सुनती रही। हर मुश्किल में तुमको आसानी दी गई, तब भी तुम शिकवा को न हो। जब माहम सारा गुबार निकाल चुकी तो वो बोली। आसानी? कौन सी आसानी? सारे ख्वाब छीनकर मेरे साथ ढोर डंगरों से बदसलूक किया गया और आप कहती हैं मुझे आसानी दी गई? वो इस वक्त टूटे हुए दिल की मुकम्मल तस्वीर लग रही थी। शहरियार की जगह मलिक सफीर या कोई और मुतकब्बिर इंसान के साथ तुम्हारा बंधन भी तो बन सकता था। क्या शहरियार की सूरत में तुमको आसानी नहीं दी गई? और आसानी से उसके सवाल पूछ रही थी। माहम के दिलो दिमाग पे लगी गिरें एक एक करके खुलती जा रही थी। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं करता। धीमे लहजे में पड़ी गई आज उसके जख्मों पे मरहम का काम करी थी और माहम के दिलो दिमाग पर छाई गई धुंध जैसे छट रही थी। उसे वो हर लम्हा याद आता गया जब शहरियार और शुमाइल की सूरत में वक्त पे वक्त उसकी मदद की गई और वो अपनी बदगुमानी पे तहे दिल से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। चल उठ मेरी दी, हाथ मुंह धो और कुछ खा पी ले। वो उसे सोच में डूबे देखकर प्यार से बोली। माफ कीजिएगा, मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, बस लगी अपने धड़के सुनाने। वो शर्मिंदगी से बोली। ना धी रानी ना, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, मैं ये जावेद की माँ हूँ। मुस्कुराते बोली। माँ हम नूर नुकराने के साथ अंदर कमरों की तरफ चल पड़ी। माँ ने दोबारा पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसको देखा। माँ के दिल में उठने वाले खदशात किसी हद तक कम हो गए थे। थोड़ी देर में उनके सामने अनवार किस्म के खाने और फल लाकर रख दिए गए थे। शक और वहम का सांप अभी भी किसी हद तक उसके दिल में कुंडली मारे बैठा था। उसने शदीद भूख के बावजूद सिर्फ फल खाने पर ही इत्तफा किया। नूर हैरत से सवालिया नजरों से इस तरफ देख रही थी। तुम खाओ, मुझे कोई खास भूख नहीं, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। इधर मर्दान खाने में जावेद शहरियार की अच्छी तरह खातिरदारी कर रहा था और वह हर बात से बेखबर खाने से इंसाफ कर रहा था। रात बीतती जा रही थी। हवेली पे खामोशी का पहरा था। माहम को जाने खर्चे होने नहीं दे रहे थे। किसी अनहोनी की वाज़ेह आहट उसे महसूस हो रही थी। वो खड़तरी जमीन पर लेटे ही सो जाया करती थी और आज उस आराम दे और पुरतौश कमरे में नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदल बदल कर वो थकी थी। दबे पांव उठकर दरवाजे तक आई और कुंडी की तलाश में दरवाजे पे हाथ फेरने लगी लेकिन सिर्फ एक ही लॉक था जिससे वो दरवाजा मुकफल कर चुकी थी। अब वो कमरे में टहल रही थी, अपने खदशों को वहम का नाम दे रही थी। आखिरकार थक के वो बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। पलकों के बस जुड़ने की देर थी कि वो सो गई। रात के अनजाने कौन से पहर उसने अपने करीब किसी वजूद की सरसराहट को महसूस किया। शदीद घबराहट के जेरे असर उसने आंखें खोली तो जावेद उस पर झुका हुआ था। उसने वहशत ज़दा होकर चीखना चाहा तो जावेद ने उसके होंठों पर सख्ती से हाथ जमा दिए। तुम्हारे चीखने चलाने से कोई जाग नहीं
نہیں بالا کیونکہ کھانے میں ملی بے ہوشی کی دوا اب تک سب پہ اثر کر چکی ہوگی، اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھیں، اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ ماہم نے خود کو اس میں گرفت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس وقت انسانی سے گرا ہوا ایک جانور نما انسان تھا جو اپنی خواہش نفس کے آگے زبان نکالنے ہانپ رہا تھا۔ اس کمرے میں نور بھی سو رہی تھی، اتنے شور شرابے میں بھی اس کی آنکھ نہ کھلی کیونکہ وہ بھی دوسروں کی طرح بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر تھی۔ ماہم کو اپنی بے بسی اور ذلت کا احساس لڑا رہا تھا، زندگی میں ایسی حید قضائی کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ جاوید بے رحمی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے کے آیا، وہاں ماہم کی گٹی گٹی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ دروازہ کھول کے وہ باہری دروازے کی طرف لے جانے لگا اور اس نے اسی لمحے اپنی ماں کی آواز اس کی اسماعت سے ٹکرائی، جاوید چھوڑ دو اسے۔ ان کی آواز غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ آپ بیچ سے ہٹ جائیں، گراتے ہوئے بولا۔ ماہم اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پھڑپڑانے لگی۔ جاوید تم اس کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جاوید نے پلٹ کر ان کو دیکھا تو وہ ویل چیئر میں 2 نالی کی بندوق تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ مجھ پہ گولی چلائیں گی؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گی؟ وہ حیرت سے بولا، جس لڑکی کے 2 ٹکے لڑکی کہہ رہے ہو کبھی میں بھی اس حیثیت سے لائی گئی تھی، وہ رنجی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ حویلی کے در و دیوار میں رات کے سناٹے میں گولی کی آواز گونجی اور جاوید اپنی پنڈلی کو پکڑے نیچے کی جانب گر پڑا۔ ماہم پر سے اس کی گرفت جیسے ہی کمزور پڑی، وہ بھاگتے ہوئے ماں جی کے پاس آ گئے اور اس کی گود میں سر چھپا کے رونے لگی۔ گولی کی آواز سن کر باہر دروازے پر تعینات گارڈز تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ جاوید کو زمین پہ گرے دیکھ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا پر بندوق پہ نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ نظر محمد اس بدبخت کو ہسپتال لے جاؤ اور تھانے میں گھر پہ نامعلوم افراد کی فائرنگ کا پرچہ بھی کٹوا دینا۔ انہوں نے باروں پر آواز میں سے حکم دیا۔ جی بی بی جی، جیسا آپ کہیں ویسا ہو جائے گا۔ وہ دونوں جاوید کو اٹھا کے باہر لے گئے۔ نہ میری دھی، روتے نہیں تو بڑی بہادر ہے، وہ اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ میری حیثیت سے یہاں لائی گئی تھی؟ ماہم نے یاد آنے پر فوری پوچھا۔ ہر آج کے پیچھے ایک کل ہوتا ہے اور ہر بیتے کل کی ایک کہانی بھی ہوتی ہے، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ میں نے سنی ہے آپ کے بیٹے بیتے کل کی کہانی۔ ماہم نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضرور سننا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، ساری رات کی جگی ہوئی ہو۔ وہ اسے آرام کی تلقین کرتے ہوئے ویل چیئر کا رخ کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ سب آپ کیوں نہیں سوئی تھیں؟ ماہم نے یاد آنے پر پوچھا۔ میرا کھانا پرہیزی پکتا ہے اور یہ بات شاید جاوید کو معلوم نہیں تھی۔ وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اپنے اکلوتے بیٹے پہ گولی چلانا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ ماہم سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ساحل کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ مخالف وکیل سارے معاملے کو توڑ موڑ کر جج کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ساحل کی قسمت اچھی تھی کہ اس معاملے کے چشمدید گواہ اس کے اپنے رشتہ دار تھے۔ جج صاحب نے اگلی پیشگی کی تاریخ دی کر آج کی کارروائی ختم کر دی، جس میں ساحل کے گواہان نے حاضر ہونا تھا۔ وکیل نے انظر صاحب کو کافی آس دلائی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہی ہوگا۔ عدالت کے باہر جب اسے ہتھکڑیوں میں لایا گیا تو رقیہ بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ دوپٹے میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ انظر صاحب اور سجین انہیں سنبھالنے لگے۔ ساحل نے ماں کو روتا دیکھا تو ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے اس کی ہتھکڑی کھینچ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ وہ جرم محسوس کر رہ گیا۔ لمحوں کی خطا کی سزا انجانے کتنی طویل ہونے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے ہلتے ہوئے پردے سے چھن چھن کر اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ ماہم نے منہ پہ پڑنے والی روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف اسے دیکھا اور پھر اسے گزرے کل کے سارے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اسے تیزی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کیا ہوا؟ بڑی بی بی نے اسے دیوانہ وار بھاگتے دیکھ بولی۔ ان کی آواز سن کر رک گئی اور ان کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ماہم پھولی ہوئی سانس کو ہموار کرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ جاوید، وہ ہراساں نظروں سے ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ہے کوئی یہاں، پریشان نہ ہو، وہ تو اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ماہم کی آواز اب آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ آتے جا رہے تھے اور وہ پرسکون بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بات کل رات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایک گہری سانس بھری اور ان کی نظریں خلا میں گم سی ہوگی جیسے وہ بات شروع کرنے کے لیے کوئی سرا تلاش کر رہی ہوں۔ آج صبح ہی گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے سب کو عدالت جانا تھا۔ ساحل کی پیشی تھی جس میں اس کی طرف کے گواہان نے گواہی دینی تھی، جس کے بعد وہ ساحل کی رہائی کے لیے بہت پر یقین تھے۔ وکیل نے ان کو کافی آز دلائی تھی جس میں سے ان سب میں بھی زندگی سے دوڑ گئی تھی۔ ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ بھائی اکلوتے ہونے کی وجہ سے کافی لاڑ سا تھا اور کافی اکھڑ مزاج بھی تھا۔ ایک دن میرے بھائی کا اپنے دوستوں میں جھگڑا ہو گیا اور بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ایک لڑکے کو مارا اور اتنا مارا کہ اسے شدید چوٹیں آئی اور بدقسمتی سے زخموں کی تاب نہ لگتے ہوئے زندگی ہار گیا۔ میں ان دونوں 17 سال کی تھی اور جب یہ قیامت ہم پہ ٹوٹی۔ اماں ابا کسی صورت اکلوتی اولاد نذیرہ کو گنوانا نہیں سکتے تھے۔ ان کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور آخر بات قصاص تک جا پہنچی۔ پیسے کی ریل پیل تھی گھر میں، ان کی مانگے رقم دینا ہمارے لیے کوئی دینا مشکل بات نہ تھی، لیکن انہوں نے رقم کے ساتھ مجھے بھی مانگ لیا۔ مقصد میرے والدین کو کچھ ہوکے لگانا ہی تھا اور میرے والدین نے بھائی کی زندگی میں مجھے قربان کر دیا۔ ماں تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھی، میں بھی ان کو سن رہی تھی۔ تمہاری طرح میں نے بھی ہر یزمیت صبر سے سہی اور بیٹی مظلوم کا صبر تو بیٹی عرش ہلا دیتا ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ کئی سال جانوروں سے بدتر سلوک سہا اور اچانک اس خاندان میں پورے اسرار سے بیماری سرایت کر گئی اور وہ ایک ایک کر کے زیرتناک مرنے لگے۔ ان کے 4 جو جوان کھڑیل بیٹے اس بیماری کے ہاتھوں لقمہ جل بن گئے، جن میں سے ایک جاوید کا باپ بھی تھا، یعنی آپ کے شوہر۔ ماہم نے ہونچا۔ ہاں بیٹا، وہ صرف نام کا ہی شوہر تھا جس نے زبان بھر کا ستم مجھ پہ توڑ
رکھا تھا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ انہوں نے کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہ چھوڑا اور آخر پیر فقیروں تک جا پہنچے۔ ایک مجذوب نے ان کو ایک مزار پہ روک لیا اور ایسی بات کہی کہ میرے برے دن ٹل گئے۔ کیا کہا اس نے بے تابی سے پوچھا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کچھ نہیں ملے گا، نہ رحم نہ کرم۔ یہ کہہ کر وہ حال میں آ گیا اور مزار سے بھاگ نکلا۔ وہ اس کے پیچھے در پھرے۔ آخرکار ایک دن وہ ان کے اپنے گھر کے دروازے پہ آ بولا، مظلوم کی آہ پیچھا کر رہی ہے تمہارے، اس سے زیادہ تم لوگوں کی مدد کی اجازت نہیں۔ اتنا کہہ کر چلا گیا اور کبھی نہ ملا ان کو۔ ماہم مبہوت بیٹھی ان کی داستان سن رہی تھی۔ بس اللہ ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے کیے گئے مظالم کا اندازہ ہو گیا اور اپنی جان بچانے کو مجھے یہ حویلی اور کچھ بھیگے زمین دے کر انہوں نے خود کو بچا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی۔ ماہم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ان کے قریب آ کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ ساحل کو کٹہرے میں کھڑا تھا، لیکن سب کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ساحل کے ماموں بھی گواہان میں شامل تھے اور اپنے نام کے پکارے جانے کے منتظر تھے کہ ان کا موبائل تھرتھرایا۔ ایک انجان نمبر سے ان کو ویڈیو موصول ہوئی، جسے دیکھ کر ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ جب ان کا نام پکارا گیا تو ان کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے ان سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف لیا گیا۔ جی، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ نے کے سامنے ساحل نے ہوائی فائر کیا تھا۔ اس سے سوال کیا گیا۔ نہیں، ساحل نے سامنے نشانہ لے کر فائر کیا تھا، نظریں جھکا کے بولے۔ ساحل سمیت سب حیران ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عدالت میں سب لوگ ہی ساحل کے ماموں کا بیان سن کر مونچا رہ گئے تھے۔ وہ یقینی طور پر اپنا بیان بدل چکے تھے اور اب وہ سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے اور ان کے شانے میں ڈھلکے ہوئے نظر آتے تھے۔ انہوں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو ان کی نظروں میں بے بسی صاف نظر آئی۔ کچھ ایسا تھا جسے وہ چھپائے ہوئے تھے۔ عدالت نے ان کا بیان سننے کے بعد مقدمے کی کارروائی کو اگلی پیشی تک مؤخر کر دیا۔ باہر نکلتے ہی ان کو سب نے گھیر لیا، لیکن وہ کسی کی بات صرف انہوں نے موبائل پہ ایک ویڈیو لگا کے موبائل سے جیل کے حوالے کر دیا۔ ماموں، آپ کو یہ ویڈیو عدالت دکھانی چاہیے تھی، آپ کو بیان نہیں بدلنا چاہیے۔ سجیل نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہا، کوئی بھی باپ آپ اپنے بچے کی قربانی نہیں دے سکتا اور بیٹا میں بھی نہیں دے سکتا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا آخر کیا تھا اس ویڈیو میں؟ رک گئی۔ بیگم پیچھے سے آتے ہوئے بنائے ہوئے لہجے میں بولی، ماموں کا چھوٹا بیٹا ملکوں کے پاس ہے۔ سجیل نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ او اچھا، جب بھی وہ سچ نہ بول پایا وہ تعصب سے بولی، تم لوگ چلو میں وکیل سے مل کے آتا ہوں۔ صاحب خود کو سیدھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ زندگی ان سب کے لیے اپنی جگہ بوجھ بنی ہوئی تھی اور وہ آس کا دامن تھامے اچھے وقت کے منتظر تھے، اور کوئی معجزہ ہی ان سب کو اس گرداب سے نکال سکتا تھا۔ محمد شہریار کو جاوید کی اماں نے خوب تحفے تحائف دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ شہریار بار بار جاوید کے بارے میں پوچھتا تھا کیونکہ وہ گزری رات کے روح فرسا معاملات سے بے خبر تھا۔ بعض اوقات بے خبری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، چلو سے ہٹتے پڑتے حقیقتاً بڑی تکلیف دے جاتی ہیں۔ اب ان تینوں کا رخ شہریار کے خالہ کے گاؤں کی طرف تھا، ایک ایسے راستے پر وہ گامزن تھے جو نہ جانے منزل تھی بھی یا نہیں۔ ماہم کا دل مسلسل انجانے خدشوں کی زد میں تھا اور دماغ نہ جانے کون سی نہج پہ جا کے سوچ رہا تھا۔ کیوں نہ ہم شہریار کی خالہ کے بجائے میرے گھر چلیں؟ اس نے آہستگی سے نور سے پوچھا۔ نہ بی بی، وہاں تو وہ لوگ فوری نہیں پہچان جائیں گے۔ نور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک کہتی ہو، سب سے پہلے ان کا دھیان ادھر ہی جائے گا۔ ماہم نے اس بات کی تائید کی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ لوگ اس کی موت کا یقین کر چکے ہیں۔ آدھے دن کا سفر طے کر کے وہ لوگ جو منزل پہ پہنچے تو شہریار کی خالہ ان کی آمد کا سن کر ننگے پاؤں ہی بے قراری سے دروازے پہ ان کو لینے آ گئی۔ وہ ایک مشفق سی خاتون تھی۔ ماہم ان کو دیکھ کر کسی حد تک مطمئن ہوگی۔ شہریار بھی ان سے مل کر کافی خوش ہوا۔ جب پیدا ہوا تو دیکھا تھا اسے، پھر اب ان ظالموں نے اسے ملنے نہ دیا، حتیٰ بہن کا مرا منہ تک نہ دیکھنے نہ دیا۔ وہ شہریار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ماہم نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ جو سہولت و جائیداد پر عیش کر رہے ہیں یہ سب اسی کا ہی ہے۔ وہ بولی، خیر اب تم آ گئی ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپک کے اٹھ گئی۔ ماہم نے سکون کا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اندر صاحب عدالت سے آنے کے بعد بالکل خاموش تھے۔ سجیل ان کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وکیل نے کیا کہا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس حادثے نے سب کو ایک دوسرے کا مزاج شناس بنا دیا تھا۔ سجیل اپنی پڑھائی میں ہی الجھا رہتا تھا اور اس سے زیادہ ساحل ہی گھر والوں کے قریب تھا۔ اچھی آس نہیں دلائی انہوں نے، ہو سکتا ہے اگلی پیشی میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ سر جھکا کے بولے، آپ فکر نہ کریں، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اندر صاحب نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ وقت نے ان کے نصیب میں بے چینیاں لکھ دی تھی تو سکون بھی اس نے جینا ہی تھا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ خود ہی پرسکون ہو گیا۔ اگلے دن نور نے شہریار سے متعلق ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح دواؤں کے زیر اثر اسے پاگل بنا رکھا تھا۔ میں اسے بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کی چمک ان کی آنکھوں کو روشن کر رہی تھی۔ اللہ نے شاید اسی لیے میری گود خالی رکھی تھی کہ میرے پاس اس نے آنا تھا، ورنہ میں آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماہم بھی اچھے دنوں کی امید لیے کافی مطمئن تھی۔ آج عدالت میں پیشی تھی اور اندر کی خبر یہ تھی کہ آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سب کے ہی دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے، نہ جانے وقت کی کٹہری میں ان کے لیے کیا پوشیدہ تھا۔ سب لوگ دم سادے عدالتی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جج صاحب نے سارے شواہد کا ازسنو جائزہ لیا۔ عدالت تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ملزم ساحل نے سوچ سمجھے منصوبے کے مطابق گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں ایک جان کا ضیاع ہوا۔ لہٰذا عدالت ملزم ساحل کو دفعہ نمبر 302 کے تحت پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ یہ کہہ کر قلم توڑ دیا گیا۔ یہ لوگ سب کی کیفیت میں تھے۔ قلم کے ساتھ ان سب کی امید کی دوڑ بھی ٹوٹ گئی۔ سب لوگ سکتے کی کیفیت میں تھے۔ اندر صاحب اور رقیہ بیگم دونوں ہی اپنے اپنے کرسیوں پر ٹھہر سے گئے تھے۔ ان کے جسموں نے جیسے
وہاں سے اٹھنے کا سے انکار کر دیا تھا۔ سجیل ہی دونوں کو سنبھال رہا تھا۔ یہ فیصلے سننے کے بعد اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے، لیکن بہرحال اس وقت کو اس نے ہی ان دونوں کو سنبھالنا تھا۔ ساحل کی تو حالت اس فیصلے کو سننے کے بعد نہایت گہر ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کی اپنی زندگی مکمل طور پر تاریک ہو گئی تھی، دوسری طرف والدین کی حالت دیکھ کر وہ از حد پریشان تھا۔ وقت بے رحم نے ان کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا تھا۔ شادی کے بعد سے ماہم کی زندگی میں اب کو سکون کے پل میسر تھے۔ شہریار کی خالہ ہے، گھر میں اسے عزت اور محبت دونوں دی جا رہی تھی، جنہیں وہ حالات کی صدم ظریفی کے باعث کھو ہی چکی تھی۔ بس اس کا دل گھر والوں کی طرف سے نہایت پریشان رہتا تھا، لیکن رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیا بات ہے بی بی جی، اب تو اللہ سونے نے سب ٹھیک کر دیا، پھر کیوں پریشان ہے؟ نور نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں نور، بس گھر والوں کی طرف دل لگا رہتا ہے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ تو اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو اسے فون کر لو ادھر، اس نے جیسے آسان سا حل بتایا۔ اور اگر ان کی فون کی نگرانی ہو رہی ہو تو پھر؟ اس نے جواب کے بجائے سوال پوچھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بی بی آپ کو اپنے کسی دوست کا نمبر یاد نہیں ہے یا آس پڑوس میں سے کسی کا؟ اس نے اور تجویز دی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میں نے، وہ جو سے بولی۔ چلیں میں خالہ جی سے پوچھ کے فون یہاں لے کر آتی ہوں، آپ بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ نور کمرے میں ٹہلنے لگی اور ہیجان سے اس کے عجیب سی حالت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نور فون کا سیٹ اٹھائے ساتھ تار کو سلجھاتی اس کے پاس آئی۔ ریسیور کو تھامتے ہوئے نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ اپنے پڑوسیوں کا نمبر ملا رہی تھی، مگر آخری ہندسہ اسے کسی طور پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ کافی زور دیا، لیکن اسے آخری ہندسہ صحیح طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہار مانتے ہوئے اس نے واپس ریسیور کر ڈیل پہ رکھ دیا۔ نور اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ فون کیوں نہیں ملا رہی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ آخری ہندسہ یاد نہیں آ رہا مجھے، یہ نمبر کبھی صحیح طرح یاد نہیں ہوتے ہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا۔ نور بھی دو لفظ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بی بی جی آ گیا، وہ ایک دم چلائی اور ساتھ ہی باہر آ گئی۔ کون آ گیا؟ ماہم اسے چیخنے سے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نور فوری طور پہ کاغذ اور قلم لیے اندر آئی۔ یہ لیں بی بی جی، اس نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھائیں۔ کیا کروں اس کا؟ ماہم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ میرا یہ جو دماغ ہے نا، یہ پریشانی میں تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ کروں کیا ان چیزوں کا؟ گھوڑے کی رفتار والی؟ نور نے اس کی عقل اتاری۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آئیڈیا تم کو آیا تو تم بھی بتاؤ گی نا، وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ آئیڈیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نور تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میرا سر ہوتا ہے۔ ماہم اب بری طرح چڑھ رہی تھی۔ وقت کی نرمی نے پھر سے اسے پرانی والی ناز نخنوں والی ماہم بنا دیا تھا۔ ارے آخری ہندسہ ہی بھولا ہے نا، تو بس 1 سے 9 تک نمبر اس پہ لکھو آپ، اور اس نمبر کے ساتھ ملا کے کال کرتے جاؤ، غلط نمبر لگے تو وہ ہندسہ کاٹتی جانا۔ نور نے واقعی سادہ اور آسان طریقہ بتایا، جو کہ عقل مندی سے بھرا تھا۔ ماہم نے اس کی بات سمجھتے ہی کارروائی شروع کر دی، نمبر ملانے شروع کر دی، اور 5ویں بار میں ہی اس کی کامیابی مل گئی۔ ساحل کے خلاف فیصلے نے تو سارے گھر والے کی کمر توڑ دی تھی۔ پریشانی نے جیسے اس کے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ سبھی اپنی اپنی سوچوں میں غلطاؤں پیچاں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سجیل اٹھ کے دیکھنے لگا۔ وہ امی برابر والی آنٹی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ واپس آ کر بولا۔ ہیں؟ اچھا کیوں بلا رہی ہیں؟ وہ غائب دماغ سے بولی۔ آپ سنا ہے نا، سجیل نے ان سے کہا۔ وہ باہر آئیں تو پڑوسن دروازے پہ کھڑی تھی۔ آپ اندر آئیں نا، یہاں ایسے دروازے پہ کھڑی رقیہ بیگم نے ان سے کہا۔ نہیں آپ میرے ساتھ چلیں، ایک ضروری کام ہے، وہ ان کے بات کاٹتے تیزی سے بولی۔ رقیہ بیگم نہ سمجھی میں دروازے کو بند کرنے کے لیے سطح بلند کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلی ہیں۔ ان کے گھر میں داخل ہوتی پڑوسی خاتون نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ ریسیور اٹھاتے ہی جو آواز ان کے کانوں میں گونجی، ان کے قدم میں ہی زمین میں ہلا ڈالے۔ ماہم نے ان کے ہیلو کہنے پہ صرف امی بولا، اور ان کو پاس پڑی کرسی کا سہارا لینا پڑا۔ وقت کی ہنچی لکیر کو پار کرنے کی صحیح کی گئی تھی۔ ان کی آواز ان کی پیاسی ممتا کو سیراب کر رہی تھی، جو کہ روز خود کو بیٹی کے زندہ ہونے کا یقین دلاتی تھی۔ دونوں کو ہی لفظوں کی ضرورت نہ تھی، دونوں ہی چہرے آنسو سے تر تھے۔ آنسو میں وقت کی گرد دھلی تو ماہم نے آہستہ آہستہ خود پہ گزری داستان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر سنائی۔ پھر جب انہوں نے ساحل کے بارے میں بتایا تو ماہم دہل سی رہ گئی۔ وہ تو ساحل کی گرفتاری تک سے لاعلم تھی، اور اب اس کی سزا کے بارے میں جان لینا تو اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک بات کرتی رہی، پھر رقیہ بیگم نے ڈھیروں دعائیں دے کر فون رکھا تو مسرت سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے پڑوسی خاتون کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو سجیل ان کو ہی بلانے کے لیے دروازہ کھول کر باہر آ رہا تھا۔ سب خیریت تو رہی نا؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ پے در پہ سوال پوچھے جا رہا تھا۔ اندر تو چلو نا، سب یہیں پوچھ لو کہ وہ ہنستے ہوئے بولی تو سجیل حیرت زدہ ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ اس گھر کے مکی تو جیسے ہنسنا کب کب بھول بیٹھے تھے۔ امی بتائیں نا، وہ چھوٹے بچے کی طرح ان کے سر ہوا۔ رقیہ بیگم سیدھے انصر صاحب کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ان کا چمکتا چہرہ دیکھا تو وہ بھی چونکے بنا نہ رہ سکے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہماری بیٹی زندہ ہے سجیل، ہماری ماہم زندہ ہے۔ وہ آنسوں اور مسکراہٹ کے درمیان پہ لفظ ادا کری تھی۔ انصر صاحب تو یہ الفاظ سنتے ہی سجدے میں گر گئے، اور سجیل فرد مسرت سے ماں سے لپٹ گیا۔ بالآخر قدرت کو ان پر رحم آ گیا۔ وقت کی چکی میں پستے پستے تھوڑی سی راحت ان کے نام بھی ہو گئی تھی۔ ماہم فون رکھتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ساحل کے بارے میں سن کر ان کا جواب دے گیا۔ نور اسی طرح روتے دیکھ گھبرا گئی اور باہر خالہ کو بلانے کو دوڑی۔ باہر شہریار بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی ماہم کے رونے کا سن کر بے قراری سے ان کے ساتھ ہی اندر چلایا۔ نہ میری دھی ایسے نہیں روتے، وہ اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ ہوا کیا نوری، تو نے رلایا ہے میری دلہن کو؟ وہ لفظ دلہن پہ تھوڑا جھیم سا گیا تھا۔ نہ ملک جی، میں نے کیوں رلانا تھا؟ وہ اپنے گھر بات کری تھی فون پہ، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ سب خیر سے ہے نا تیرے گھر؟ خالہ نے اس کا آنسوں میں بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ اس کا یہ حسن افسردہ شہریار کے دل میں بجلی سے گرا گیا۔ وہ تڑپ کے آگے بڑھا، لیکن پھر سب کو دیکھ کر رک گیا۔ ماہم نے آہستہ آہستہ ساحل سے متعلق ساری باتیں بتائیں تو شہریار چونک پڑا۔ ایسے کیسے اتنی بڑی سزا سنا دی؟ میں بھی اس وقت جیپ میں موجود تھا، میں بتاؤں گا عدالت کو کہ وہاں
ہوائی فائر ہی ہوا تھا۔ وہ برے اعتماد سے بولا۔ مام رونا بھول کر حیرت سے دیکھنے لگی، امید کے کرن اس کے ہاتھ کو لگنے والی تھی۔ ایسے کیسے اتنی بڑی سزا سنا دی؟ ماہم رونا بھول کر حیرت سے دیکھنے لگی، امید کی کرن اس کے ہاتھ کو لگی تھی۔ گھٹا تو اندھیرے میں ننھی سی روشنی کی کرن بڑی غنیمت لگی تھی۔ بیٹا پہلے میں شہریار کو شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لوں، پھر آگے کا لائحہ عمل طے کرتی ہیں، خالہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ماما اب دھیمی سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آنسو صاف کری تھی۔ شہریار اس کے چہرے پہ دھوپ چھاؤں کا یہ کھیل بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا سب کے کمرے سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ خالہ اور نور کمرے سے جا رہے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ماہم کو شہریار کی نظروں کا احساس ہوا۔ اس کی گہری نظر اس پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ وہ شاید خالہ بلا رہی ہیں۔ اونچی آواز میں خود کلامی سی کرتے ہوئے بستر سے اٹھنے لگی۔ شہریار اس کو دیکھتے ہی محو ہوا۔ جب تک وہ اس کا ارادہ سمجھتا وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے سے اس کی ساری محویت ٹوٹ گئی اور وہ اپنے دل میں اس کے لیے اٹھتے جذبات کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ سائل کی سزا ہو جانے کے بعد تو صاحب ہمت ہی ہار بیٹھے تھے۔ رقیہ بیگم نے تو بس مسئلہ ہی سنبھال لیا تھا اور کسی موضع کی امید سے تھی۔ ایک سجیل ہی تھا جو اپنی ہمت سے کام لیتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد ماہم نے گھر رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ رقیہ بیگم نے اسے ایسے کرنے سے منع کیا تھا۔ تعقب کرنے والے کہیں ماہم تک پہنچ نہ جائے، اس لیے وہ جہاں تھی اسے خاموشی سے بھی رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شہریار کو خالہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے ہی والی تھی۔ ایک روز اس کی حالت بگڑ گئی۔ ماہم تو اسی حالت دیکھ کر نہایت پریشان ہو گئی۔ شہریار کا تمام جسم تشنگی کیفیت کا شکار تھا اور اسے جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ ان کو شہر لے چلتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں خالہ۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ بی بی جی، ملک جو کہ دورہ حویلی میں بھی پڑتا تھا، وہ لوگ عطائی کو بلوا کر کوئی ٹیکہ لگوا دیتے تھے۔ نور نے ان لوگوں کو بتایا۔ ٹیکہ؟ کون سا ٹیکہ؟ خالہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو نہیں جانتی میں، وہ شرمندگی سے بولی۔ اللہ سونا سب خیر کرے گا، ابھی تو اسے لے کر چلتے ہیں شہر۔ نوکروں کو گاڑی نکالنے کا کہنے کے لیے آوازیں نکالنے لگی۔ ماہم نے بھی ساتھ جانے کے لیے چادر لینے لگی تو خالہ نے اسے منع کر دیا۔ سن پتر، تم ساتھ نہ جا، تم دونوں ساتھ کسی کی نظر میں آ جاؤ گے اور پھر نئے تماشے ہی نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی۔ ماہم نے ان کی بات سمجھ کر سر ہلایا، پر وہ شہریار کو اکیلا چھوڑنے پر راضی بھی نہ تھی۔ تو دل نہ چھوٹا کر، شہر پہنچتے ہی بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے ہی تجھ کو ہی فون کرنا ہے، وہ اسے خود سے لگاتے بلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی ماہم جائے نماز بچھا کر شہریار کے لیے سجدہ ریز ہو گئی۔ گاڑی میں شہریار کو پھر سے جھٹکے لگنے لگے اور شہر وہاں سے کافی مسافت پہ تھا۔ اس کی خالہ مسلسل اس پہ کو پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ پھر اس کے تماس میں ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اس کی کیس کی پوری ہسٹری اس کے خالہ سے لی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی رپورٹس آ جانی تھی۔ وہاں ماہم جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہر رہی تھی۔ ان لوگوں کو کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تو کوئی خیر خبر نہ تھی۔ آخر وقت کو اس پر رحم آئی اور فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اور نور دونوں ہی ایک ساتھ فون کی طرف دوڑے۔ ہٹو، پیچھے میرا فون ہے، ماہم نے نور کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں بی بی جی، آپ ہی اٹھاؤ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہیلو خالہ، کیا ہوا؟ وہ دوسری طرف کی آواز سننے بنا ہی بولی، اور دوسری طرف کی آواز اس کی سماعت میں پڑی تو اس کے پیروں سے جان ہی نکل گئی۔ اوہ، تو زندہ ہے اور زبیدہ کے پاس ہے؟ ساتھ گالیوں کا نار کرنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماہم اپنی جگہ برف کی بن گئی۔ نور اس کو ہلا کے پوچھنے لگی، اچھا تو یہ نور بھی تیرے ساتھ ہے؟ میں آ رہی تجھے لینے، تو وہی رک۔ چودرائن کی آواز سام کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ ماہم کھڑی کھڑی کانپ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی پھر سے چنگاڑنے لگی۔ نور نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھایا۔ جی بی بی جی، یہی ہیں، لیں بات کریں۔ اس نے فون ماہم کی طرف بڑھایا۔ پتر، سب خیریت ہے، بس کچھ دن ہسپتال میں رکھیں گے اور اس کو جو نشے کی لت لگائی گئی تھی اس کا علاج کریں گے۔ خالہ نے ساری تفصیل بتائی۔ ماہم نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا تو ان کو تشویش ہونے لگی۔ ماہم، پتر سب خیر تو ہے نا؟ ہاں بھی نہیں بولی تم تو؟ وہ اس کی خاموشی کو بھانپ گئی۔ ملکوں کو خبر ہو گئی میری حیاتی اور یہاں ہونے کی، اب کیا ہوگا؟ وہ آ رہی ہے مجھے لینے۔ وہ زیادہ سی کیفیت میں بولنے لگی۔ کس کی ہمت کہ وہ میری دہلیز پار کرے؟ نور کو فون دو۔ وہ ساری بات سن کر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے نور کو ساری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ ماہم کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ہراہٹ پہ چونک جاتی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ باہری گیٹ سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ ماہم کا دل بیٹھنے لگا اور اسے لگا کہ موت سے پہلے ہی موت نے اسے آگے رہا ہے۔ ماہم کا دل بیٹھنے لگا۔ پچھلے گزرے ہوئے تمام دن اسے کسی بھیانک خواب کی طرح یاد آنے لگے جو زخم وقت نے بھر دیے تھے تو پھر سے رسنے لگے تھے اور وہ خوف اور دہشت کے لیے پیٹ میں آ کر بری طرح کامنے لگے۔ دروازے پر بری طرح دستک دی جا رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں دروازہ کھولنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ گالیاں اور مغالات کا طوفان تھا جو آنے والوں کے منہ سے نکل رہا تھا۔ زبیدہ خالہ کی طرف سے دروازہ نہ کھولنے کی سخت ہدایت تھی اور ان کو کسی بھی قسم کا جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ ماہم کا دل انجانے خدشات سے ہولنے لگا۔ کافی دیر تک یہ طوفان بدتمیزی جاری رہا اور اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو کر دروازے کی باہر ہی بڑھ گئے۔ پھر بھی وقتاً فوقتاً چودرائن اونچی آواز میں دھمکیاں دے رہی تھی۔ ماہم کے پیر ٹھہر ٹھہر کر اب شل سے ہونے لگے۔ کڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے سے رکھی رہی تھی کہ باہر خالہ زبیدہ کی پاٹدار آواز نے ان کے اندر زندگی سی بھر دی۔ جس طرح آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ تم لوگ، یہ تم لوگوں کا پنڈ نہیں ہے، وہ باروک آواز میں بول رہی تھی۔ ہمارے حوالے کرو، ہم نے چلے جانا ہے۔ چودرائن ہاتھ اونچا کر کے بولی۔ کوئی نہیں میرے پاس یہاں، چلتے بنو تم لوگ، اب میری بہن کے قاتل ہو تم لوگ۔ وہ غصے میں چلائیں، اگر یہ لوگ 5 منٹ میں نہ جائیں تو بختو کو کہنا ان پہ اپنے شکاری کتے چھوڑ دے۔ وہ اپنی بات کہہ کر حویلی میں اندر آ گئی۔ زمانے کے بڑے
सर्दो गर्म अकेले देखे थे उन्होंने। अब मुश्किल से मुश्किल हालात में घबराती नहीं थी। माहम उनको देखते ही उनसे लिपट गई। माँ जैसी खुशबू महसूस होती थी उनके पास से, वो बहुत मजबूत फसील साबित हुई थी उनके लिए। शहरयार के हवाले से उन्होंने काफी तसल्ली दी थी और सारे हालात से भी आगाह किया था। माहम ने गहरी सांस ली। अपना मुस्तकबिल उसे धुंध में ही लिपटा दिख रहा था, कुछ भी वाजे ना था। सजील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। उसे बड़ी उम्मीद थी कि फैसला उसके हक में ही होगा। मामू तो इस वाक़ये के बाद इन लोगों से इस्लाम दुआ से भी गए थे। अब वो किसी भी सूरत गवाही देने के लिए रजामंद नहीं थे। पूरे वक्त की गर्दिश में थे वो लोग, जिसमें जकड़े हुए लोगों को उनके साए में भी दाग फारकत दे जाते हैं। ये तो फिर लोग थे, बस खून के ताल्लुक पे बेहिसी तकलीफ देती है। सजील अंदर साहब को अपने साथ चलने के लिए मुसलसल कह रहा था और वो न जाने की टाल मटोल से काम ले रहे थे। बेटा, मेरा दिल मजीद किसी झटके का मुतमहल नहीं हो सकता, ये बात तो तुम जानते हो, वो उसे रसान से समझा रहे थे। वकील ने बहुत आज़ दिलाई, फैसला हमारे हक में ही होगा। सजील पूरे उम्मीद लज्जे में बोला, अल्लाह अपना फजल रखे मेरे बच्चों पे, तुम जाओ बेटा। उसका कंधा थपकते हुए वहां से उठ गए। सजील बेबसी से उनकी तरफ देखते रह गया। अस्पताल में शहरयार बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहा था, जिसमें उसकी अपनी कोत राजी भी शामिल थी। इधर महा भी उसे मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, लेकिन बाहर निकलना उसके हाथ में बेहतर न था। दिनों में उदासियां गुली हुई थी, बस अच्छे दिनों की आस लिए ही सब जी रहे थे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। सजील ने साइड को आंखों में तसल्ली दी। सजील आज भी सारा वक्त मामू से राब्ता करने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी तौर भी उनसे बात करने को तैयार न थे। जज साहब मुकदमे की कार्रवाई बड़े गौर से सुन रहे थे। दोनों तरफ के वकील अपने अपने दलाइल और शवाहिद को उनके सामने ला रहे थे। आखिर वो घड़ी आई की थी जिनके लिए दोनों भाई कब से इंतजार कर रहे थे। जज साहब का स्पाट चेहरा किसी भी किस्म के तासुर से आड़ी था। वो फैसला किया देने वाले थे, इस बात का जरा भी अंदाजा ना था। तमाम शवाहिद और दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुलजिम साहिर ने इरादे के साथ गोली चलाई, जिससे एक जान का ज़िया हुआ। उनकी पाटदार आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लिहाजा अदालत साहिल को दी गई सजा को बरकरार रखने की हुक्म सुनाती है, हैंग टिल डेथ। अल्फाजों का सीसा समाज में उतार दिया गया। सजील और साहिल दोनों ही अपनी जगह पे पुट पुट के रोने लगे। एक दूसरे का कंधा तक उनको मैसर न था। अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काटता ही साहिल को मुकद्दर बन चुका था। शहरयार बहुत तेजी से रूब सेहत था। उसके डॉक्टर भी उसकी तारीफ कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उसकी आंखों में बसा चेहरा उसे ठीक होने में मुमहेज का काम कर रहा है। वो तस्वीर में हाथ बढ़ाकर उसके बहते आंसू साफ किया करता था। उसके चेहरे पे आंसू के साथ पहले मुस्कुराहट उनके लबों पे मुस्कुराहट ले आती थी। आज खाला ज़ैनब उनसे मिलने आई थी, तो उसे देखकर वो तो निहाल हो गई। वाह मेरे शेर, अल्लाह हयाती लंबी करे, बहुत काम निपटाने हैं, जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाओ। उसे प्यार करते बोली, जी खाला, वो आपसे पूछ रहा था कि वो माँ हम कैसी है। वो डकते हुए बोला, सदके जाऊं, मेरी दुल्हन ही बोलेगा। वो उसे छेड़ते हुए बोली। वो झीम सा गया और खजाले से सर खुजाने लगा। पुत्र, सारे कागज तैयार कर ली हैं, पहले मैं अपने हक के लिए खड़ा होना है तूने। उसे समझाते हुए बोली। मलक की हवेलियों में सरागगी से फैली हुई थी। शहरयार का कुछ अता पता नहीं था और माहम भी हाथ ना आई थी। सारी जायदाद का हकीकी वारिस तो वही था जिसे उन्होंने बचपन से ही नशे का आदी बना के सबके सामने दीवाना बना के पेश किया। इसी तरह उनको सांप भी नहीं मानना पड़ा और ना ही लाठी पे कोई हर्फ उठा सका। आज माहम का दिल बुरी तरह उदास था। उसका दिल साहिल के लिए परेशान था। उसे हर सोच को दिमाग से झटकना चाहा, मगर वो ऐसा ना कर पाई। टेलीफोन पे घर वालों से बात करने के लिए टेलीफोन मिलाने लगी। घर में साहिल को लेकर बहुत उदासी फैली हुई थी। अंजर साहब ने खुद को अपने कमरे में महदूद कर लिया था। रुकैया बेगम मुसल्ले की होकर लाई थी, जिसको भी साहिल के बारे में पता चलता वो उन्हें तसल्ली देने आ जाया करता था, जिससे उनके जख्म चलने की बजाय और भी डर जाते थे। आज भी मोहल्ले की खातून के पास आई और बातों बातों में उनसे अजीब ही बातें करने लगी। ये तुमने क्या मसला पकड़ लिया है, मेरे साथ चलो, मैं ऐसी जगह ले चलूंगी कि साहिल का मामला चुटकियों में हल हो जाएगा। वो अपने अल्फाजों पे जोर देते हुए बोली, बहन, सारी अदालतों के दरवाजे खटखटा लिए, अब अपना मुकदमा सबसे बड़ी अदालत के सामने रख दिया है, वो अब से ही फैसला करेगा। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अरे आमिल बाबा साहब के पास चलो, सब ठीक कर देंगे। वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। वो धीमे लहजे में बोली, अल्लाह से बड़ी हस्ती तो नहीं हो सकते। वो मेरा मुकदमा जिस अदालत में है वो बेहतरीन मुसन्निफ है, तो दर्द दर्द क्यों भटकूं मैं। वो अपने जज्बात पे काबू पाते बोली, अंदरूनी जज्बात तो इनको इस औरत को घर से धक्के देकर निकालने का कह रहे थे, जो इनको गैर अल्लाह से मदद मांगने की तरकीब दे रही थी, लेकिन हालात उन्हें किसी भी किस्म की जज्बातियत के बरमला इजहार से रोक रहे थे। साहिल की फांसी के दिन करीब आते जा रहे थे और शहरयार की ज़हनी हालत भी इस काबिल ना थी कि वो अदालत में जाकर बयान देता, और अगर वो अभी अदालत पहुंच भी जाता तो ऐन मुमकिन था कि उसे ज़हनी तौर पर बीमार कहकर उसकी गवाही को मुस्तरद कर दिया जाता। वक्त चालों में चाले चल रहा था और ये सब के सब हाथ बांधे कह के लगा रहे थे। माहम ने दिल के हाथों मजबूर होकर घर का नंबर मिला लिया। सजील ने फोन उठाया तो माहम की आवाज सुनकर खुद पे काबू न रख सका। वो तीनों वक्त के शिकंजे में कैसे अलग हो गए थे। भाई साहिल का बताएं क्या हुआ। उसने सजील से सवाल किया। कुछ नहीं, उसकी सजा बरकरार रखने का फैसला दिया गया है, कोई एक गवाही भी नहीं उसके हक में। वो बेबसी से बोला। माहम चाह कर भी शहरयार के बारे में ना बता सकी, क्योंकि अभी वो नहीं जानती थी कि वो कब तक मुकम्मल ठीक होगा। आज की रात साहिल की जिंदगी भयानक तरीन रातों में से एक थी। वैसे तो उसकी अनगिनत रातें यहाँ गुजरी थी, लेकिन आज की रात जेल की इस काल कोठरी के फर्श की कुड़कुड़ाहट और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। वो उसको घसीटते हुए सलाखों के पास चला आया। उन पे हाथ जमाते हुए उसे बर्फ से ठंडक महसूस हुई, जो कि उसकी रगों में उतरने लगी। उसे नजर आता है कि आसमान की वसत की तरफ देखना चाहा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। चलो कल सुबह आसमान देख ही लूंगा, उसने खुद को बहलाया। वो उसको घसीटते हुए सलाखों के पास चला आया। चलो कल सुबह आसमान देख ही लूंगा, उसने खुद को बहलाया। आज की रात उसके हिसाब से पूरे चांद की थी।
سامنے دیوار پہ اس نے ٹھیک 14 لکیریں کوئلے سے کاٹی ہوئی تھی. پورے چاند کو دیکھنے کی حسرت اسے ستا رہی تھی. آج کی رات گزری جا رہی تھی تو شاید یہ نظارہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا, کیونکہ کل صبح اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جانا تھا. وہ ابھی سے موت کے سرسراہٹ کو اپنے گرد محسوس کر رہا تھا اور اپنے باقی بچے ہوئے وقت کو اپنی یادوں کے نام کرنا چاہتا تھا. آج جلدی سلگتی یادیں اس کے رفیق تھیں. رقیہ بیگم نے سر سجے میں رکھ دیا تھا اور وہ رو رو کر اللہ سے موزے کی طرف گار تھی. ادھر ماں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ ملا بیٹھی تھی اور سائل کی زندگی کے لیے گڑبڑا رہی تھی. دروازے پہ آٹھ ہوئے اس نے سر اٹھایا تو وہاں شہریار اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑا تھا. مونچھوں کو ٹا دیتے, مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے دبائے, دونوں ہاتھوں کو پھیلائے وہ اس کو دیکھ رہا تھا. ماں اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی اور اس کے گلے جا لگی. اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی. اب تو میں آ گیا ہوں, اب بھی رونا ہے؟ وہ اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولا. ماں اپنے جذبات سے شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی. وہ بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں. وہ اپنا سر چہرہ نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے بولی. اچھا ہوں, وہ مسئلہ کو حل کر بھی آیا ہوں اور تم رو رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے بولا. ماں نے اسے چونک کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں یقین کے جگنو چمک رہے تھے. سجیل جیل میں سائل سے ملنے پہنچا تو سائل اس کی بے وقت کی آمد سے پریشان ہو گیا. اس کا دل اپنے والدین کی وجہ سے پہلے گھبراتا رہتا تھا. کیا ہوا بھائی, تم کو مجھے کر وصول کرنے آنا تھا, اس وقت کیسے آگے؟ وہ رندے ہوئے سے گلے سے بولا اور اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ سجیل کا چمکتا چہرہ نہ دیکھ سکا. سجیل کے پیچھے ہی سپاہی نکلا اور اس نے ساحل کو کوٹری کا تالا کھولا. ساحل پہ شادی مر کیفے تاری ہو گئی اور وہ باہر آتی سجیل سے لپٹ کر رونے لگا. پھر ایک صبح مسرت کا پیغام لے کر آئی. اندر صاحب کا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر گیا. دونوں بھائی ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے. ماں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی تو شہریار اندر صاحب کے ساتھ مدت بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا. شہریار جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر ماہم کو شہر آبسا تھا. اچانک بادلوں نے گھیرا ڈالا اور برکھارت سب کچھ بگونے لگی. ساحل نے باہر سے ان میں آنے کے لیے اونچی اونچی سے دائیں لگانا شروع کر دی. کیوں بھائی, گاؤں نہیں چلنا بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے؟ ماہم برآمدے میں کھڑی ساحل کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ساحل نے دونوں کان پکڑے اور فضا سب کی کہکوں سے گونج اٹھی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ناول ختم ہوتا ہے. جو نیکسٹ ناول ہے کوئی ہوئی نہیں, کوئی کچھ تم کچھ نہیں ہوا. تو آج کا ناول یہ پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جو نیکسٹ ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ورتھ ریڈنگ ہے. تو آپ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ جو بھی کوئی نئی ایپیسوڈ آئے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے. اور آپ مجھے سجیشن دیا کریں کہ میں مطلب کہ ناول ریڈنگ کے معاملے میں کہ میں کیا کروں, کیسے ناول ریڈ کروں یا کون سے ریڈ کروں, تو میں وہ ضرور اس کو پریفر کروں گی. تو تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.